العلماء مفکر اسلام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قائد کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، ماضی بھی عظیم اور ستھرا اور حال بھی پاکیزہ اور معطر، نہ ڈر اور بے باک کی عادت، کھلی کتاب میرے قائد کی زندگی۔ اگرچہ المیہ ہے کہ آج جس وقت ہمارے کچھ اپنوں کے سامنے ہی میرے قائد کا نام لیا گیا تو انہوں نے آگے سے برجستہ یہ بولا کہ کون اشرف آصف جلالی، تو میں عرض کر رہا ہوں وہ اشرف آصف جلالی کے جس نے 7 ماہ کی قلیل مدت میں قرآن مجید قرآن رشید کو مکمل اپنے سینے میں اتارا، اور فقط سینے میں نہیں اتارا بلکہ اتار کر اسی سال مصلی پہ کھڑے ہو کر مکمل قرآن مجید نماز تراویح میں سنا بھی دیا، اور صرف اسی سال ہی نہیں بلکہ تب سے لے کر اب تک 35 مرتبہ میرے قائد نے اسی قرآن کو مصلی پہ کھڑے ہو کر سنانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ جی ہاں، وہی اشرف آصف جلالی کہ جس وقت امت مسلمہ پر شرک کے اور بدعت کے فتوے داغے جا رہے تھے، اور جس وقت امت مسلمہ تڑپ رہی تھی شرک اور بدعت کے تیر کھا کر، تو گوجرانوالہ کی سرزمین پر مدرسہ نمرہ للبنات، وہ غیروں کا مدرسہ، اور غیروں کے مدرسے میں وہ جس وقت مناظرہ ہوا، مشہور مناظرہ، وہاں بھی طائفہ ایک گمراہ طائفہ ہے، تو اس مشہور و معروف مناظرے میں جس وقت میرے قائد امام جلالی نے غیروں کے چھکے چھڑا کر ہمیشہ کے لیے مسلک حق اہل سنت و جماعت اس کو 4 چاند لگا دیے تھے، وہی اشرف آصف جلالی۔ جی ہاں، وہی اشرف آصف جلالی کہ جس وقت لوگ اندھا دھند غائبانہ جنازہ وہ پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر بھی لوگوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، تو اسی قائد اشرف آصف جلالی نے آگے بڑھ کر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان کے قدموں پہ وہ بیٹھ کر وہ عظیم الشان غائبانہ جنازہ سیمینار کا انعقاد کیا کہ آج تک باطل انگوش بدندہ ہے، اور اس فتنے کا بھی آپ نے قلع کما کیا۔ جی ہاں، وہی اشرف آصف جلالی کہ جس وقت غیر کہہ رہے تھے ہم توحیدی ہیں، توحید ہماری ہے، سنی توحید بیان نہیں کر سکتا، سنی کے پاس فقط بیان رسالت ہے، تو اس وقت حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا یہ روحانی بیٹا میدان میں اترا، اور درجن سے زائد آپ نے عقیدہ توحید سیمینارز کا انعقاد کر کے وہ غیروں کو یہ ثابت کیا کہ نہیں توحیدی کل بھی سنی تھا، توحیدی آج بھی سنی ہے، رسالت بیان کرنے والا وہ کل بھی سنی تھا، وہ آج بھی سنی ہے۔ ہاں ہاں، وہی اشرف آصف جلالی جس وقت بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی، اور وہ لوگ جس وقت آپ کی یہی گوجرا کی سرزمین، جس وقت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان کے خلاف لفظی بھونک رہے تھے، اور جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان پہ غیر حملے کر رہے تھے، ہر کوئی سوچ رہا تھا کون بولے کیا بولے، تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دھمکیاں بھی ملی، سب کچھ ہوا، تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر سنی کا سچ شیعہ کا جھوٹ کے موضوع پر 6.5 گھنٹے خطاب کر کے اہل سنت کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند کرنے والی شخصیت کو زمانہ اشرف آصف جلالی کے نام سے جانتا ہے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، جس وقت غیر بات کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر لوگ جملے کس رہے تھے، تو حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کے ایک جملے پر شان امیر معاویہ سیمینار کا انعقاد کرنے والی شخصیت کو زمانہ اشرف آصف جلالی کے نام سے جانتا ہے۔ اور جس وقت بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی، سن 2011 کا زمانہ آیا، اور غازی ناموس رسالت حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ نے اس ملعون کو واصل جہنم کیا، لوگ انگوش بدندہ تھے، کیا بولے ممتاز کے بارے میں، کیا کہے ممتاز کے بارے میں، کون سے جملے بولے ممتاز قادری کے بارے میں، تو اس وقت جو میدان میں آ کر مرد حق پرست میدان میں نکل کر جس
جس نے ممتاز قادری کو سب سے پہلے غازی کہا تھا وہی شخصیت اشرف آصف جلالی کی ہے، جس نے مستطرف کتاب کے حوالے پڑھ پڑھ کے امت کو یہ بتایا تھا میرے غازی کو قاتل مت کہو، غازی کل بھی غازی تھا، غازی آج بھی غازی ہے، وہی اشرف آصف جلالی جس وقت بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی اور جس وقت سعودی حکومت سازشیں کر رہی تھی ہم گنبد خضرا کو معاذاللہ شہید کر دیں گے اور ہم اسے وہ جنت البقیع میں سرکار کی قبر کو منتقل کر دیں گے، تو مکین نے گنبد خضرا ملین مارچ اور ملین کانفرنس کی صورت میں مینار پاکستان کے زیر سایہ لاکھوں عشاق کو اکٹھا کر کے آپ نے جو فتویٰ صادر کیا، جو فتویٰ امت کے سامنے آیا، وہ فتویٰ صادر کرنے والی شخصیت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ان کی شخصیت ہے۔ اور فقط بات اتنی ہی نہیں، جس وقت بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے فتاوی کا مذاق اڑانے والے ہمارے کچھ نام نہاد اپنے اور رافضیوں کے جلسوں میں جا کر شیخ الاسلام کے لقب وصول کرنے والے جس وقت اعلیٰ حضرت کے فتاوی کا مذاق اڑا رہے تھے تو یہ اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ کا یہ فطری بیٹا اور حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے علم کو لے کر میدان میں نکلنے والا 100 افکار رضا سیمینار منعقد کرنے کا اعلان کر دیا، اور فقط اعلان ہی نہیں کیا بلکہ بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی تو ان میں سے 20 افکار رضا سیمینارز کا اب تک انعقاد کر بھی چکے۔ ان میں سے پہلا افکار رضا سیمینار مسئلہ امکان کذب پہ، دوسرا افکار رضا اللہ کے اولیاء بعد از وصال سنتے بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں، تیسرا حقائق معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ، اور چوتھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار الہی اس پہ، پانچواں عظمت آل و اصحاب اس پہ، چھٹا ترجمہ کنز الایمان تراجم میں منفرد کیسے اس پہ، ساتواں عقیدہ شفاعت اس پہ، اور آٹھواں سنی کی پہچان اس پہ، اور نواں قادیانی کفریات کا علمی محاسبہ اس پہ، اور 10واں خلفائے راشدین المہدیین ان کی عظمت پہ، 11واں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور فہم شریعت اس پہ، اور آگے بڑھتے بڑھتے 14واں افکار رضا سیمینار 2 قومی نظریہ اس پہ، اور 15واں افکار رضا سیمینار محبت اہل بیت شاعر اہل سنت اس پہ، اور 16واں سیمینار کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اس پہ، اور 20واں افکار رضا سیمینار نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار اس پہ، اور سلسلہ بڑھتا بڑھتا آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میدان تدریس ہو تو میرا قائد سامنے، میدان افتاح ہو تو میرا قائد سامنے، میدان تعلیم ہو تو میرا قائد سامنے، میدان مناظرہ ہو تو میرا قائد سامنے، وہ میدان تنظیم ہو تو میرا قائد سامنے، اور اب جس وقت مرحلہ آیا وہ سنی سیمینار کا انعقاد کرنے کا ایوان اقبال میں 29 دسمبر کو تو میرا قائد سامنے، اور چلتے چلتے بات جس وقت آگے بڑھی تو جس وقت آپ نے پی ایچ ڈی کا مقالہ 3 جلدوں میں عربی میں لکھا، میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے مصر کے پروفیسر ڈاکٹر حسن محمود نثار کو جس وقت میں نے وہ عربی کا مقالہ پیش کیا تو محمود حسن نثار مجھ سے وہ پوچھنے لگا حل حاضر رجل العربی، کیا یہ بندہ عربی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، یہ بندہ عربی نہیں، یہ اجمی ہے۔ تو مصری ٹیچر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا وہ بولا تو کہنے لگا واللہ لا اسلمو، اللہ کی قسم میں نہیں مانتا کہ یہ بندہ اجمی ہے، خدا کی قسم ہے یہ بندہ عربی ہے کہ جس نے اتنی فصیح و ضبیح بلند زبان میں جس نے 3 جلدوں میں عربی میں پی ایچ ڈی کا وہ مقالہ لکھا۔ لوگ حیران ہیں، ہر جگہ پہ، ہر منظر پہ، ہر میدان پہ یہ بندہ آگے کیا ہے، آگے ہے کرتا کیا ہے، اس کے پاس طاقت کہاں سے آئی، اس کے پاس جرأت کہاں سے آئی، اور اس کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ تو ان ساری باتوں کا جواب میرے قائد نے ایک ہی جملے میں ارشاد فرما دیا، اے زمانے والوں یاد رکھو ہم بدنی طاقت سے نہیں، ہم کل بھی مدنی طاقت سے لڑتے تھے، آج بھی مدنی طاقت سے لڑنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں